اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام سیرت الانبیاء انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ ہے۔ میں ہوں مفتی اقبال نقشبندی۔ الحمدللہ ہر اتوار اور پیر کو جو آپ سماعت کرتے ہیں، یقیناً یہ وہ پاکیزہ پروگرام ہے جو انبیاء کرام کی سیرت اور ان کے معجزات کمالات کو بیان کیا جاتا ہے، اور ان کی قوموں پر جو نافرمانیوں کے سبب عذاب الہی آئے ان کا تذکرہ ہوتا ہے، تاکہ اس سے ہم عبرت حاصل کریں۔ ناظرین کرام، یقیناً انبیاء کرام اللہ رب العزت کے وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں، دنیا آسمان کے جگمگاتے وہ ستارے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے قلوب کو وحی کے نور سے منور کیا، جلا بخشی۔ یقیناً وہی معصوم لوگ ہیں، ایک لمحے کے لیے ان سے خطا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ ہم ان دنوں میں الحمدللہ جو ذکر کر رہے ہیں جس پیغمبر خدا کا، انہیں حضرت موسیٰ علی نبینا کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے جلیل القدر رسول اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک، صاحب شریعت، نبی، رسول، یعنی صاحب کتاب، جن پر اللہ رب العزت نے توریت شریف نازل فرمائی۔ ناظرین کرام، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو مصر سے لے کے ہجرت کر کے روانہ ہوئے۔ جیسے نکلے تو دریا کے قریب پہنچے، اور وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک بھی ملی، تلاش کی۔ وہ بڑھیا کا ایک واقعہ وہ بھی آپ سماعت کر چکے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ اس وقت نئے لوگ ناظرین سماعت کر رہے ہیں، تاکہ ان کی نالج میں بھی کچھ اضافہ ہو جائے، معلومات ہو جائے۔ اس بڑھیا بنی اسرائیل کی خاتون کی جو ڈیمانڈ تھی کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جاؤں، اور انہی کے جہاں مقام مرتبہ ہے اسی جگہ پہ میری رہائش ہو جنت میں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو وحی بھیجی کہ آپ وعدہ کر لیں۔ چنانچہ وعدہ ہو گیا۔ اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو جنت دی، اور دی اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک لاش وہاں سے لے کے وہ ساتھ لے کے گئے، اور جیسے دریا پہ پہنچے تو قرآن پاک فرماتا ہے بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ اب کیا بنے گا، چونکہ فرعون ان کا پیچھا کر رہا تھا بنی اسرائیل کا۔ جب اس نے دریا کے کنارے پہ پا لیا تو بنی اسرائیل اپنے پیغمبر سے کہنے لگے اب کیا ہوگا، فرعون نے تو ہمیں دیکھ لیا ہے۔ اب وہ اس خوف سے لرز رہے تھے کہ اب ہم بچ نہیں پائیں گے، کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا۔ ناظرین، خدا تعالی ہمارا سچا خدا، ازلی ابدی حی و قیوم خدا بہت طاقتور ہے، ہر چیز پر وہ غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اب قوم کیا کہنے لگی کہ انکا لمدرکون، کہ فرعون نے ہمیں پا لیا ہے، اب ہم کہاں جائیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے جواب دیا اور تسلی دی قوم کو
کیونکہ یقین کے 3 درجے جو ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، انبیاء کرام ان یقین کے تمام مرتبوں پر فیض ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، مشاہدہ فرماتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل سے، کلا ان سعی کلا ان معی ربی سیہدین، کہ ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی مجھے راستہ بتا دے گا۔ یہ نہیں کہا، یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ کل پرسوں، فرمایا ابھی میرا رب فیصلہ کرے گا۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی، یعنی فرشتہ وحی لایا کہ اے موسیٰ، اپنا آسا دریا پر مارو۔ دریا کے پانی پر وہ آسا مارا گیا۔ جی ہاں، وہی آسا جو سانپ بن رہا تھا، وہی آسا جو بکریوں کے کام آتا تھا، وہی آسا جو معجزات کمالات دکھاتا تھا، وہی آسا جو فرعون کے تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا، وہی آسا جو فرعون کے لیے منہ کھول کے آگے بڑھنے لگا، یہ آج وہی آسا ہے۔ جب اس پانی پہ مارا، نبوت کے ہاتھوں میں وہ تھا، فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، کہ اس سے 12 راستے بن گئے، 1-2 راستے نہیں، 12 راستے۔ اور راستے بھی تنگ نہیں تھے، بڑے کشادہ راستے، یعنی کہ وہ ایسے راستے تھے کہ پہاڑ جتنے کھلے راستے۔ تمام بنی اسرائیلی ان راستوں سے گزر گئے، اور اللہ رب العزت نے انہیں اس دریا سے سلامت نکال کر بچا لیا۔ وہ تو پار ہو گئے، گزر گئے، پیچھے فرعون آ پہنچا۔ فرعون نے کہا کہ راستے بنے ہوئے ہیں، یہ اسی راستے سے گئے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، میں نے پڑھا ہے تفسیر روح البیان میں، تفسیر عزیزی میں ہے، کہ جبریل امین ایک گھوڑی پہ سوار ہو کے آئے۔ فرعون ایک گھوڑے پہ سوار تھا، اس کا گھوڑا اس کی گھوڑی کے پیچھے بھاگا۔ واللہ عالم برسولہ عالم۔ علی ھذا القیاس کہ وہ جب فرعون گیا تو اس کی ساری قوم، فرعونی قوم، وہ بھی اس دریا میں داخل ہو گئے ان راستوں پہ۔ لیکن وہ راستے بنی اسرائیل کے لیے تھے، وہ پیغمبر خدا کی رہنمائی کے لیے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی قیادت و سیادت فرما رہے تھے۔ اب کیا ہوا کہ فرعون جیسے گیا، اس کی پوری قوم، جو لشکر اس نے جمع کیا ہوا تھا، وہ بھی دریا میں داخل ہو گئے ان راستوں پہ۔ جیسے وہ راستوں میں پہنچے تو اللہ نے فرمایا کن، ہو جا، یعنی کہ دریا کو حکم دیا اب مل جا آپس میں۔ دریا مل گیا، فرعون اور اس کی قوم دریا میں غرق ہو گئی۔ اب کیا ہوا کہ وہ اللہ جب حکم دیتا ہے، ارادہ فرماتا ہے کسی چیز کو چلانے کا، بنانے کا، اتنا ارشاد ہوتا ہے کن، ہو جا، وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ وہ دریائے نیل پھر اپنی طغیانی میں لہروں کے ساتھ چلنے لگا، جوش مار مار کے چلنے لگا۔ دشمن خدا، دشمن انبیاء، دشمن رسول غرق ہو گیا۔ ناظرین کرام، جب یہ معاملہ ہوا تو بنی اسرائیلی کچھ لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، کچھ کے دلوں کے اندر یہ شبہ پیدا ہوا کہ نہیں، فرعون غرق نہیں ہوا، یعنی اس کا روب اتنا تھا، اس خبیث کا خباثت اس کی اتنی تھی کہ کچھ بنی اسرائیلی اس مسئلے میں پڑ گئے کہ وہ غرق نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنَ بِجُنُودِهِ
خلاصہ کلام یہ ہے کہ تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا انہیں ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی، یعنی سیدھا راستہ نہ دکھایا، گمراہ کرتا رہا۔ تو ناظرین، اس سے معلوم یہ ہوا قوم کے عروج اور زوال کا سبب، پہلے بھی بارہا دفعہ میں اپنے سیرت الانبیاء کے پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں اور دیگر پروگراموں میں یہ بات کہتا رہتا ہوں، اس کا نتیجہ یہ اخذ کرنا ہے کہ ہر قوم کے عروج اور زوال کا سبب جو ہے اس کے سربراہ ہوتا ہے۔ قوم کے سربراہ کا اس میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے، وہ گمراہی کی طرف لگائے قوم کو یا سیدھے راستے پہ چلائے۔ یقیناً جو سربراہ خود گمراہ ہوگا، خود جہالت میں مبتلا ہوگا، تو وہ اپنی قوم کو راہ راست پہ کہاں لگا پائے گا، اس کو بھی گمراہ کرے گا۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ پھر وہ قوم تب ہی کامیابی حاصل کرتی ہے جس کا سربراہ، جس کا لیڈر، رہنما اچھا ہو، نیک ہو، صالح ہو، سچا ہو، وہ قوم منزل پا لیتی ہے۔ منزل علم سے ملتی ہے، راستہ تعلیم سے ملتا ہے۔ اب ڈوبتے وقت جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، یعنی اپنے ایمان کو ظاہر کرنے لگا، اور اسے جواب اللہ تعالیٰ نے یوں دیا۔ جب اس میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جب سکرات لگ جائے، روح نکلنے لگے، اس وقت کا کوئی ایمان یا توبہ یا اظہار ایمان قابل قبول نہیں۔ میں فرعون کی بات کر رہا ہوں۔ اب فرعون اظہار کرنے لگا، اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے نجات دے گا، وہ سوچ تھی اس کی۔ اس وقت کہا گیا کہ اب حالت اضطرار میں، جبکہ عذاب الہی کا تو شکار ہو چکا ہے اور ڈوبنے لگا ہے، اب زندگی سے نا امید ہو چکا ہے، اس وقت ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور تو فسادی رہا، تو گمراہ رہا، گمراہی کرتا رہا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا تھا۔ قرآن پاک میں ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا عبور کرا دیا، تو فرعون اس کے لشکروں نے سرکشی کی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے غرق ہونے سے نہ کوئی بچا سکا تو وہ کہنے لگا، میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اب کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر بریک کا، انشاءاللہ بریک سے واپس آئیں گے تو پھر یہاں سے ہی کنٹینیو جاری رکھیں گے۔ ایک بار پھر ہم اپنے محترم ناظرین کو پروگرام سیرت الانبیاء میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بات میں اپنے ناظرین سے بڑی اہم شیئر کرنے لگا ہوں۔ سورہ یونس کی تفسیر میں پڑھا
اور سورہ زاریات باحوالہ تفسیر جلالین کہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام فرعون کے پاس ایک تحریری سوال لے آئے، یعنی لکھا ہوا سوال تحریر میں کاغذ پر لکھ کے لائے، جس کا مضمون یہ تھا کہ اے فرعون یہ بتائیں، مسئلہ سمجھائیں کہ ایسے غلام کے بارے میں بادشاہ کا کیا حکم ہے جس نے ایک شخص کے مال و نعمت میں پرورش پائی ہو، پھر اس کی ناشکری کی، اس کے حق کا منکر ہو گیا اور اپنے آپ کو مولا ہونے کا مدعی بن گیا۔ اس پر فرعون نے جواب لکھا، جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے۔ اب جواب لکھا، وہ سوال تھا حضرت جبریل علیہ السلام لائے تھے، یقیناً بشری شکل میں آئے ہوں گے، جبریل تو نور ہے۔ فرعون کے پاس جب آئے ہوں گے تو وہ انسان کی شکل میں، بشری شکل میں لباس پہن کے آئے ہوں گے، دستار باندھ کے آئے ہوں گے۔ تو وہ تحریری طور پہ جب یہ بتایا، اب فرعون نے اس کا آگے جواب لکھا، وہ بھی تحریری طور پہ۔ فرعون نے لکھا کہ جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، یعنی نافرمان ہو جائے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے دریا میں ڈبو دیا جائے۔ ناظرین، یہ فتویٰ ذرا ذہن نشی کیجئے، یہ فرعون کا دیا ہوا فتویٰ تھا۔ تو جب فرعون ڈوبنے لگا وہ دریا کے اندر اپنی قوم کے ساتھ، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا اور اس نے پہچان لیا کہ یہ تو میرا وہی لکھا ہوا ہے جب وہ سوچ رہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے خدا پر۔ اب جبریل امین نے وہ اسی کی لکھی ہوئی تحریر، وہ جواب فتویٰ اس کے سامنے کر دیا کہ یہ لے پڑھیں آپ۔ فرعون خود ہی اللہ کی نعمتوں کا ناشکر ہوا، ناشکری کی، اور خود ہی نافرمان ہوا فرعون، اور فرعون خود ہی خدائی دعویٰ کر بیٹھا، وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، خود ہی اس نے یہ جواب فتویٰ لکھا۔ ناظرین کرام، کما دین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی نیت ویسی مراد، جیسا کوئی کاشت کرتا ہے اسی طرح کی وہ فصل کاٹتا ہے۔ تو اب جب دریا میں وہ غرق ہو رہا تھا، مفسرین کرام فرماتے فرعون خود کو ملامت کر رہا تھا، اپنے آپ کو۔ بسا اوقات ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو ماں باپ ڈانٹتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، رشتہ دار برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ غلط کام کیا آپ نے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فرعون اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ کب؟ جب وہ ڈوب رہا تھا، غرق ہو رہا تھا۔ اگر پہلے زندگی میں اپنے آپ کو مخاطب کر لیتا، اپنے نفس کا محاسبہ کر لیتا، اپنا احتساب کر لیتا، پیغمبر پر ایمان لے آتا، اللہ کو منا لیتا، خدا کو راضی کر لیتا، تو شاید آج یہ اس افسوس کے پہاڑ جیسا افسوس سے نہ گزرنا پڑتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ڈوبتے وقت فرعون کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیوں کیا؟ وہ کہتا تھا کہ میں نے رب ہونے کا دعویٰ کیوں کیا؟
اور وہ کیوں حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لایا؟ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ کاش میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا، اور پھر کیوں میں ان پر اعتراض کرتا، کیوں ان کے معجزات کو جھٹلاتا، کیوں موسیٰ علیہ السلام کو میں جھٹلاتا رہا، ملامت کر رہا تھا۔ لیکن عذاب نازل ہو جانے کے بعد کی ندامت کا ناظرین کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اب مہلت جو تھی وہ ختم ہو گئی، توبہ کا دروازہ اس کے لیے تو بند ہو چکا۔ قرآن فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، اور اس حال میں کہ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ یہ اللہ کے کلام نے گواہی دی، خدا کا کلام اس کی بات کو یہاں کوٹ کر رہا ہے۔ اب ہم اس واقعے کی طرف اپنے ناظرین کو لے کے جائیں گے کہ فرعون کی لاش کا ظہور ہوا۔ مفسرین کرام علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی ہلاکت کی خبر دی، تو بنی اسرائیل میں بعض کو یہ شبہ رہا، اور فرعون کی عظمت اور ہیبت جو ان کے دلوں میں تھی اس کے باعث انہیں اس کی ہلاکت کا یقین نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا نے فرعون کی لاش کنارے پر یعنی ساحل پر پھینک دی۔ بنی اسرائیل نے اس کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ فرعون کی لاش ہے۔ اب فرعون کی لاش نشان عبرت بنا دی گئی، اس لیے نکالا تھا ایک تو ان کو یقین ہو جائے جو کچھ پیغمبر نے کہا ہے اس کو سچ ثابت کرنا ہے، دوسرا یہ کہنا ہے کہ اس کو عبرت کا نشان بنانا ہے۔ اب ڈوبتے وقت فرعون سے یہ بھی کہا گیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ، آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔ ناظرین کرام، فرعون کی لاش ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی محفوظ ہے۔ چنانچہ ہم نے ذکر کیا تھا، مشاہدہ ہے کہ قاہرہ کے میوزیم میں لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی کے طور پر فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ مزید فرمایا گیا فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ جب اللہ کا دشمن مرتا ہے، ذلیل و رسوا ہو کر مرتا ہے، اس پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے۔ اللہ کا نیک مقبول بندہ صالح جب دنیا سے جائے تو زمین و آسمان روتے ہیں، دریا کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جاں کنی کے وقت کہ ایمان سلامت جائے۔ اگر ایمان سلامت نہ گیا یعنی خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو دائمی جہنم۔ اب جب فرعون غرق ہو گیا تو غرقابی کے بعد صبح و شام اس کی آگ پر پیشی ہوتی ہے۔
جی ہاں ناظرین کرام، فرعون اور اس کی قوم کو دنیا میں غرق کر دیا گیا، اس کے بعد برزخ میں انہیں صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی اس دنیا سے کوچ کر کے جب ادھر جاتے ہیں، قبر کو یا دریا میں ڈوب کے جو مر جاتے ہیں یا آگ میں جلائے گئے یا جیسے بھی، تو ان کے لیے وہی اس کی برزخ ہے۔ کسی کو شیر کھا لے تو شیر کا پیٹ ہی اس کے لیے برزخ ہے۔ اب اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ صبح و شام 2 مرتبہ دن میں آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی وہ اس میں جلائے جاتے ہیں۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن فرشتوں کو حکم فرمایا جائے گا کہ فرعون والوں کو جہنم کے سخت تر عذاب میں داخل کر دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کر دو، سخت تر عذاب میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعونیوں کی روحیں سیاہ پرندوں کے قالب میں ہر روز 2 مرتبہ صبح و شام آگ پر پیش کی جاتی ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے یہ آگ تمہارا مقام ہے، اور قیامت تک ان کے ساتھ یہی معمول رہے گا۔ یعنی روزانہ 2 بار انہیں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً یہ باتیں ہیں عبرت کی، گناہوں سے بچنے کی، توبہ کرنے کی۔ اگر ہم ان کے اندر آج اخلاص اور خلوص کے ساتھ اللہ کے ان جلیل القدر پیغمبر جو ہوتے ہیں ان پر ایمان لائیں اور ان کی فرما برداری کریں، گناہوں کو گناہ سمجھیں، تو یقیناً بہت سارے فائدے ہیں۔ اب فرعون اور اس کی قوم کی رسوائی جو ہے وہ آخرت کا ایک بہت بڑا برا انجام ہے۔ مثلا ایک تو دریا کے اندر یہ غرق ہوئے، اللہ کی نافرمانی کی، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی ہوئی، اور دنیا میں ہلاکت و بربادی سے وہ 2 ہوئے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر بریک کا۔ اس امید کے ساتھ واپس آئیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اسی سلسلے میں جڑے رہیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، فرعون کی مہلت ختم ہو گئی، بربادی سے 2 ہوا، ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہوا، ہمیشہ کے لیے قوم سمیت یعنی فرعونی قوم کے ساتھ جہنم میں چلا گیا۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ پرندوں کے اندر ان کی روحوں کو ڈال کے دن میں 2 بار صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ ان کے ساتھ قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ کنٹینیو چلتا رہے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ اس کے بعد قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کو دائمی عذاب میں داخل کر دے گا، جہنم میں۔ اب قرآن پاک نے اس کی رسوائی
اور اخروی انجام کو بیان کیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِذْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوهُ أَمْرَ فِرْعَوْنَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیاتوں اور روشن غلبے کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے فرعون کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا کام بالکل درست نہ تھا۔ فرعون قیامت تک کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا، پھر انہیں دوزخ میں اتارا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی رسوائی اور نیک لوگوں کا ہمیشہ کسی پر لعنت کرنا یہ اللہ عز و جل کا عذاب ہے، یہی خدا کا عذاب ہے۔ جب اللہ کے نیک صالح بندے کسی کے اوپر لعنت کر دے تو پیغمبر خدا کی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے اوپر یہ لعنت تھی۔ چنانچہ جب ذکر خیر اور اچھا چرچا ہوتا ہے، کسی کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو جب برا آدمی مرتا ہے اس کے مرنے پہ زمین و آسمان نہیں روتے، لعنت بھیجتے ہیں، اور نیک صالح دنیا سے جاتا ہے، زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی آنسو بہاتا ہے، سمندر کی مچھلیاں، زمین کی چیونٹیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور انہیں ہم نے پیشوا بنا دیا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ قبیح یعنی بری حالت والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اس آیت کا مصداق آج کل کے وہ لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو کفر اور گمراہی اور بدعملی کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ان پر اپنے اس عمل کا گناہ ہوگا جو لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ بھی گناہ گار ہوں گے، اور دعوت دینے والوں کے گناہوں پر بھی اپنے عمل کے گناہ کے علاوہ ان کی پیروی کرنے والوں کے گناہوں کا بوجھ الگ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے حال پر رحم کھانے اور اپنے اس عمل سے باز آ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کسی نے کسی کو غلط راستے پہ لگایا اور وہ گناہ کے کام تھے، یقیناً وہ گناہ کرتا رہا، اس کے گناہ کا وبال یقیناً اس کو بھی ہوگا جس نے اس گناہ کی ایجاد کی تھی، گناہ کی بنیاد رکھی تھی، گناہ پہ لگایا تھا۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں علماء فرماتے ہیں کہ جس نے نیک کام کیے اور کسی کو نیک کام پہ لگا دیا، کسی کو عالم دین بنا دیا، حافظ قرآن بنا دیا، قاری قرآن بنا دیا، نیک صالح فرد تیار کر لیا، اس کی نیکیوں کے سبب اس کو بھی اس کا صلہ حصہ ضرور ملے گا۔ اب فرعون اور اس کے لشکر کا انجام ناظرین باعث عبرت ہے اگر کوئی حاصل کرنا چاہے۔ فرعون اور اس کے لشکریوں کا انجام ان کے بعد آنے والی قوموں اور ہم مسلمانوں سبھی لوگوں کے لیے یہ باعث عبرت ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پھر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسَفُونَا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین۔ پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا،
تو ہم نے انہیں اگلی داستان کر دیا اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی اللہ کو ناراض کرتا ہے پھر یہی حشر ہوتا ہے کہ وہ باعث عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ قصص میں، وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں بے جا تکبر کیا، وہ سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پھرنا نہیں، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا۔ تو دیکھو ظالموں کا کیسا برا انجام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ارشاد فرمایا، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا انی فرعون وملئہ فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی، تو دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ پھر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں اور ارشاد فرماتے ہیں۔ ناظرین، یہ سیرت الانبیاء کا پروگرام جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سیاق و سباق کے ساتھ چل رہا ہے، اور ذکر خیر تو موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور ساتھ آگے فرعون کی ہلاکت، اس کا انجام، اور جو واصل جہنم ہوا، دائمی لعنت، اس کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ قالوا ھذا سحر مبین وجاہدوا بها واستقینتھا انفسہم ظلما وغلوا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھولتی ہوئی ہماری نشانیاں آئیں تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم کیا، تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان کی نشانیوں کا یقین کر چکے تھے۔ تو دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ناظرین کرام، یہ فی زمانہ قوم کے ان بدماشوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کو جب جھٹلاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ معجزہ نہیں ہے، یہ جادوگر ہے۔ یعنی ان کی عقلیں جواب دے جاتی ہیں، ان میں یہ تمیز نہیں ہوتی کہ جادو اور کرامت اور معجزے میں فرق کر سکے۔ جھٹلاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ تو آج بھی اس قوم فرعون نے بھی یہی انوکھا کام کیا کہ الزام لگایا کہ معاذ اللہ وہ جو نشانیاں لے کے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے دل مانتے تھے یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے برحق رسول ہے، نبی ہے، صاحب شریعت نبی ہے، مگر زبان سے اقرار نہیں کیا، جھٹلا دیا۔ کیوں؟ کہ وہ متکبر تھے، تکبر و غرور ان کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت کی گرفتار کرد۔ ناظرین کرام، تکبر انسان کو بلندیوں پر نہیں، تنزلی پہ لے جاتا ہے، اونچا نہیں کرتا، نیچے کر دیتا ہے۔ تو آج یہی ضرورت ہے کہ ہمیں عاجزی انکساری کا دامن پکڑنا ہوگا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوتا ہے مختصر بریک کا، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔
ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے، یقیناً اس امید کے ساتھ کہ آپ جس محبتوں کے ساتھ اس پیغام کو، اس ذکر کو، اس سیرت کے پیغام کو سماعت کرتے ہیں، ہمارے سچ ٹی وی کے ناظرین، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ وہ ہماری خواتین، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ بچے، اسٹوڈنٹ، مدارس میں طلباء دیکھتے اور سنتے ہیں، اور وہ سیکھتے ہیں اس سیرت کے پروگرام میں۔ بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو دل پہ اثر کرتی ہیں اور گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ جب یہ دل زندہ ہو جائے، گناہوں سے نفرت کرنے لگے، روح تو نفرت کرتی ہے، دل اور آنکھیں، زبان نفرت کرنے لگے گناہوں سے، تو یقیناً پھر وہ بندہ ہدایت کی پٹڑی پہ، ہدایت کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اگر شیخ کامل، مرشد کامل مل جائے تو پھر سبحان اللہ کیا کہنا۔ مرشد کامل حضرت عطار جیسا نیر اعظم ہو، مراد امیر اہل سنت، خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا نیر اعظم ہو، مجدد الفسانی جیسا ہو، وہ ہاتھ پکڑ کے، انگلی پکڑ کے اس راستے پہ ڈال دے کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ راستہ ہے اہل اللہ کا، اولیاء اللہ کا، انبیاء کا، یہ سیرت الانبیاء کا راستہ یہ ہے، جس راستے پہ انبیاء کرام نے اپنی زندگیاں صرف کی، کئی بار ہجرت کرنی پڑی، وطن چھوڑنے پڑے، علاقے چھوڑنے پڑے، اللہ کی توحید کے ڈنکے بجائے، اسلام کو پھیلایا، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ یہی وہ پیغام ہے سیرت الانبیاء کا کہ جس کا ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام نے اپنی جوانیاں، اپنے شباب، اپنے بڑھاپے، اپنی اولادیں، اپنا خاندان اسی میں صرف کر دیا۔ کیا پیارے آقا، کریم آقا، رؤوف الرحیم آقا، مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خاتم النبیین، خاتم المعصومین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی؟ ان کی اولادوں کے، ان کے اصحاب نے، اہل بیت نے جانوں کے نذرانے نہیں دیے؟ یقیناً جواب یہی آتا ہے کہ جانوں کے نذرانے دیے۔ بدر، احد، خیبر، تبوک، غزوہ خندق، ہر جگہ اللہ کی توحید کا علم بلند کیا۔ ایسے دین نہیں پھیلتا۔ آج ہمارے پاس انبیاء کرام کی سیرت محفوظ ہے، ان معصوم ہستیوں کا کردار ہے، صحابہ کرام، اہل بیت، ان ائمہ بزرگان دین نے، امام اعظم جیسے نیر اعظم، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ بزرگان دین جن کی رات کی نیندیں آسمان نے نہیں دیکھی، قیام و سجود میں حالت دیکھتے تھے، یبیتون لربہم سجدا و قیاما، وہ کبھی قیام میں ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، اپنے رب کریم کے حضور وہ خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی کے راستے بناتے ہیں، مسائل تلاش کرتے ہیں، اس لیے کہ عابد کا جاگنا اتنا کام نہیں کرتا جتنا عالم کا سونا کام کرتا ہے۔ عالم سوتا ہی نہیں ہے، حقیقت میں وہ امت کے لیے مسائل بناتا رہتا ہے،
مسائل تیار کرتا ہے، مسائل سے نکالتا ہے، مسائل کے اندر وسائل لاتا ہے۔ تو آئیے ہم انہی چیزوں کے ساتھ جڑ جائیں اور کسی کامل کو، کسی نیک کو، اکمل کو، عالم دین کو، اللہ والے کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، اس کی سرپرستی میں، اس کی سیادت و قیادت میں یہ ہدایت کا سفر جاری رکھیں اور اسی ہدایت کی راستے پہ چلتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اور ارشاد ہوتا ہے حل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ فقل هل لک الى ان تزکیٰ وأهدیک الى ربک فتخشیٰ فأراہ الآیۃ الکبریٰ فکذب وعصیٰ ثم ادبر یسعیٰ۔ کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی کہ جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل یعنی طوبہ میں ندا فرمائی کہ فرعون کے پاس جاؤ بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، تو اس سے کہا کہ کیا تجھے اس بات کی طرف کوئی رغبت ہے کہ تو پاکیزہ ہو جائے اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں تو ڈرے یعنی اللہ کا خوف لائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ پھر اس نے مقابلے کی کوشش کرتے ہوئے پیٹھ پھیر دی تو لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا، پھر بولا میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ ناظرین کرام، یہ وہ بنیادی مقصد ہے جس کے لیے سارا واقعہ بیان کیا گیا، یعنی گزشتہ قوموں کے واقعات، ان کے عروج اور زوال سے عبرت حاصل کی جائے اور اپنی انسان خود حالت سدھارے، اپنے آپ کو بہتر کرے، اپنی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو دور کرے، اپنے آپ کو پاک صاف کرے۔ مگر افسوس فی زمانہ لوگ اس مقصد سے غفلت کا شکار ہیں۔ ناظرین، سابقہ قوموں کا یا قوموں کی عملی حالت اور ان کی عبرتناک انجام سے ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ہم کہتے یہ تو ان کا معاملہ تھا، ہمارا تھوڑی ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، بہت بڑی نادانی ہوتی ہے کہ اس طرح کی ہماری سوچ ہوتی ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، ہم بڑھیں گے دعا کی طرف۔ الحمدللہ اجتماعی دعا ہوتی ہے، سب لوگ دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے، ہتھیلیاں سیدھی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی، اور ہر دعا کے جملے پر آمین کہی جائے تو انشاءاللہ مومن کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ اے ساری کائنات کے معبود برحق، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ، جو ترکی میں، ملک شام میں، جہاں جہاں مسلم ممالک کے اندر زلزلے آئے ہیں، جو لوگ شہید ہوئے، بار الہ ان کی مغفرت فرما۔ جو زخمی ہیں، بار الہ اللہ انہیں جلد صحت یابی عطا فرما۔ پروردگار عالم، اسلامی دنیا کی، عالم اسلام کی خیر فرما۔ ہمارے سچ ٹی وی کے مالکان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ بے اولادوں کو نرینہ صالح اولاد عطا فرما، بے علموں کے علم نافع عطا فرما۔ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔